لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ نظر نہ آنے والی ایسی خوفناک مخلوق جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آخر یہ مخلوق ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر اچانک ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار مخلوق کا ذکر کریں گے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ حمزاد دراصل ایک ایسا شیطان ہے جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس جن کو فارسی میں حمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری باتوں کی طرف ورگلاتا ہے اور ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حمزاد کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنے کی قوت بھی دی گئی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو حمزاد تمام یادوں، نفرتوں، محبتوں اور تمام احساسات کے ساتھ اس کے جسم سے کسی دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ قیامت کے دن مرے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ ابلیس کے ساتھ روحوں سے ملاقات کرتے ہیں وہ ان حمزاد سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ روح تک رسائی انسان کے بس کی بات نہیں۔ حمزاد کے بارے میں ایک مشہور حدیث جسے امام مسلم میں نقل کیا گیا ہے، اس میں بیان ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم سب کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی خبر نہیں دیتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق شیطان و جن غیب کی خبریں جاننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ جو وحی اللہ فرشتوں کو بیان کرتا ہے وہ اسے چھپ کر سن لیں، تو اس وقت ان پر اصحاب ثاقب گرتے ہیں جس سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ شیطان حمزاد کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ماضی اور مستقبل کی خبریں لا سکیں۔ حمزاد سے رابطہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے خصوصی وظائف اور چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ کچھ عالموں نے اپنے حمزاد کو قابو کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، مگر حمزاد کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر یہ عمل ناممکن نہیں۔ بادشاہ شاہ جہاں کے دور کا ایک مشہور قصہ ہے کہ دہلی میں ایک پرہیزگار اور متقی عالم رہتا تھا۔ اس نے شدید محنت و مشقت اور چلے کاٹ کر اپنے حمزاد کو قابو کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حمزاد اس کے ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے تو اس کے دل میں شیطانیت پیدا ہوئی، اور اس نے حمزاد سے کہا کہ پوری زمین پر گھوم کر میرے لیے ایسی لڑکی لے کر آؤ جو حسن و جمال میں بے مثال ہو۔ حمزاد ملک روم گیا اور وہاں کی خوبصورت شہزادی کو لے آیا۔ حمزاد نے اس لڑکی کو عامل کے سامنے پیش کیا۔ عامل نے اس لڑکی کو قید کر لیا۔ اس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکی کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ جب حمزاد اس کی یہ حالت دیکھتا تو اسے بہت افسوس ہوتا۔ اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، لہٰذا ایک دن حمزاد نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا اور اس ظالم کو مار دوں گا۔ حمزاد نے شہزادی سے کہا کہ جب وہ عالم کمرے میں آئے تو اس کے آنے سے پہلے کمرے میں رکھے گئے پانی کے گھڑے کو الٹا دینا۔ دراصل حمزاد اور عامل کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ کبھی ناپاک حالت میں نہیں رہے گا، اس لیے عامل سونے سے پہلے اپنے بستر کے چاروں طرف حصار کھینچ لیتا۔ حمزاد اس حصار کے اندر نہیں جا سکتا تھا، جس سے وہ عامل کو سوتے وقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگلے دن جب عامل بیدار ہوا تو وہ غسل کے لیے پانی لینے گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حصار کے اندر رکھے گئے گھڑے میں پانی نہیں ہے تو وہ پانی لینے کے لیے حصار سے باہر گیا۔ جیسے ہی اس نے حصار سے باہر قدم رکھا تو حمزاد نے اسے گلے سے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ تو نے ایک معصوم کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے ظلم کرایا، لہٰذا تیری سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دی جائے۔ یہ کہہ کر حمزاد نے اسے چھت کی دیوار سے دے مارا۔ وہ دیوار میں لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ لہو لہان ہو گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسی طرح سے کئی عالمین ایسے ہیں جو حمزاد کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، اور جب یہی لوگ حمزاد کے قہر کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام دردناک ہوتا ہے۔
ناجائز کاموں میں ہمزاد کی مدد لینا یا مال و دولت کے لالچ میں ہمزاد سے کام لینا انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایسے شخص کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہترین مثال ملتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی ان سے ناجائز کام نہیں کروایا، بلکہ ان سے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے کام کروائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ جو ہمزاد کو قابو میں کر کے اس سے ناجائز کام کرواتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔